اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک سار اپنے پچھلے پوسٹ میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وقت ختم ہو رہا تھا، اس لیے جلدی میں ختم کیا۔ شعر کچھ اس طرح: وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی۔ اب اس شعر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار۔ آپ کہتے ہیں کہ وہی تو ہمارا رہنما ہے، وہی تو ہمارا لیڈر ہے، اور یہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں، یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، یا میرے اندر جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، اور آج تمام دنیا جو جماعت احمدیہ کی دن دوگنی اور آج چوگنی ترقی دیکھ رہی ہے، آج سے اللہ کے فضل سے چند منٹ کے اندر جرمن کا جلسہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ سب جو ترقیات ہیں یہ صرف اور صرف اسی ذات کی وجہ سے ہے۔ تمام روشنی جو دیکھ رہے ہو نا احمدیت کے افق پر، وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پہ چلتے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق پر عمل کرنے کی وجہ سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا رہنما ماننے کی وجہ سے، اور ان کے بتائے ہوئے باتوں کو پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ترقیات سے نواز رہا ہے، اور وہی تو میرا دل بھر ہے، اور اس سے زیادہ عزیز مجھ کو کوئی نہیں ہے۔ اب اپنے ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں: بعد از خدا و عشق محمد مکرمم گر کفر ای بود بخدا سخت کافرم، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ میں جس پہ مرتا ہوں، جس سے عشق کرتا ہوں، جس کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے کو تیار ہوں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس کے لیے، میرے اس حرکت کے لیے اگر کوئی مجھے کافر سمجھے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ خیر یہ تو ضمنی بات تھی۔ اب میں آتا ہوں اس کامنٹ کے طرف جس کا میں جواب دینے والا ہوں۔ اس کامنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ شرعی اور غیر شرعی نبی کا تصور، تو قرآن تو صرف جو ہے جو تصور دیتا ہے وہ تصور دیتا ہے کہ نبی کا اور اس کی نبوت کا، اس کے علاوہ غیر شرعی اور شرعی یہ کوئی تصور نہیں دیتا۔ تو کیا جو صاحب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ یہ بتانے کا زحمت گوارا کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا ذکر تو ہمیں ملتا وصحف ابراہیم، تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی کتاب ملی تھی بھائی؟ کون سا صحیفہ تھا؟ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب دیا تھا؟ داؤد علیہ السلام کے کتاب کا ذکر تو آتا ہے، زبور۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کیا اللہ تعالیٰ کون سا کتاب دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کیا تھا، ساتھ تو ہارون کو بھی ایک ہی وقت میں دو بھائی کو نبی بنا دیا تھا، اور نبی صرف ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غرض سے بنایا تھا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی اور آپ بہت ٹھہر ٹھہر کے اٹک اٹک کے بات کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے خدا تعالیٰ سے التجا کیا خدا میرے بھائی کو نبی بنا دے تاکہ وہ میرا ساتھ دے سکے۔ چلو بھائی تم کو بھی نبی بنا دیتے ہیں۔ جب صرف ایک بات کو سن کر کے اس بات کو ریپیٹ کرنے کے لیے اللہ نبوت دے سکتا ہے
تو کیا مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے نبوت نہیں دے سکتا؟ ذرا بتا سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو سوال تو کر دیتے ہیں کہ حضرت ہارون کی کیا خصوصیت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت سے سرفراز کیا تو ایک وقت میں ٹھیک ہے بہت سے انبیاء آئے، لیکن ایک ہی جگہ پہ کہیں جانا تو فرعون کے یہاں جانا تو دونوں ساتھ جانا، کہیں اور جانا تو دونوں ساتھ جانا، کہیں بھی تبلیغی مشن پہ رہنا تو دونوں ساتھ رہنا، صرف اس وجہ سے کہ یہ بیچارے بول نہیں سکتے. تو جب بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبوت دے سکتا ہے تو وہ فخر الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے نہیں دے سکتا؟ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا بھی ہے کہ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالح ہوں گے. یہ کیا بچکانہ باتیں ہیں؟ یہ تو آج 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ جواب دیتے دیتے. اب پھر اور ایک بہت بڑے مزے کی بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو قرآن کی روح سے زندہ ثابت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں جناب، مجھے وہ دن یاد ہے جب میں اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر کے ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام سن رہا تھا جو آپ نے تمام دنیا کے معاندین اور مخالفین احمدیت کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم صرف قرآن کی ایک آیت سے عیسیٰ کے آسمان میں زندہ رہنے کو ثابت کر دو تو میں تمام احمدیوں کے ساتھ جو ہے تمہاری طرف آ جاتا ہوں. چلیں میں شیخ صاحب آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، چونکہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی رائے ہے، میں جو کامنٹ دیتا ہوں اس سے جماعت احمدیہ کا رائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ متفق ہو. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک آیت سے حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ زندہ رہنے کو ثابت کر دیں تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا. اگر آپ میرا بیعت نہیں لینا چاہتے تو میں احمدیت چھوڑ دوں گا. یہ چیلنج ہے میرا آپ کو. آپ تو بلا رہے ہیں نا بھائی کہ دیکھو احمدیت سے بیزار ہے، تو آپ کو میں آپ کے قول کے حساب سے، کیوں آپ نے کہا کہ ثابت کرنا بہت ہی آسان معمولی سی بات ہے، تو ثابت کریں اور مجھے احمدیت کے جال سے نکال لیں پلیز، اللہ کے واسطے. میں منتظر ہوں. پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ لفظوں سے جو ہے احمدی کھیلا کرتے ہیں، تو لفظوں سے کھیلنے کا اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دین کے بجائے آپ مذہب لکھتے ہیں. کیا بتائیں یار، یہ عمر کا سوال ہے نا، کیا کچھ عقل سمجھ سے بات کرے تو آدمی. اچھا دین جو ہے وہ عربی لفظ ہے اور مذہب یہ اردو لفظ ہے. دین کو جب بھی آپ معنی اور مفہوم دیکھیں گے دین کا، تو دین کے معنی کیا؟ دین کے معنی ہے کہ سلامتی، زندگی کا طریقہ، یہ ہے. اور مذہب کا اگر آپ معنی دیکھیں گے تو مذہب کے معنی ہوتے ہیں مسلک، ایمان. اور اگر عربی لفظ دین کو اگر آپ اردو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بھی آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ دین کا معنی مذہب ہے، اور پھر اس کا جمع جو ادیان ملے گا. اور آپ کو اگر اتنا ہی ہے تو آپ علامہ اقبال پر جو ہے جا کر کے پہلے اعتراض کریں، جو کہتے تھے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو لہٰذا وہ ذرا دیکھیں، کیا علامہ اقبال کو، آپ تو کہتے ہیں علامہ، کیا ان کو اردو نہیں معلوم تھا؟ پھر وہ یہ کیسے پیغام دے رہے تھے، اے ہندوستان کے مسلمانوں، مذہب نہیں سکھاتا ہے آپس میں دشمنی رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. لہذا کوئی اچھا ایشو اٹھائیں تو بات کیا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے بچکانہ باتیں، یہ تو شاید میرے بیٹے کو جواب دینا چاہیے، لیکن وہ چونکہ یونیورسٹی کے ایگزام کے لیے بہت بیزی ہے اس وجہ سے، ورنہ یہ سب چھوٹے چھوٹے کو تو اس کو جواب دینا چاہیے. خیر کوئی بات نہیں، میں ہی دے دیا ہوں یہ جواب. اب مجھے انتظار ہے کہ آپ ثابت کریں اور میں آپ کی بیعت کر لوں
یا آپ اگر بیعت نہیں لیں گے تو احمدیت سے الگ ہو جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.